جناب معاملہ ہے امریکی قرارداد کا، جس میں پاکستان میں ہونے والے انتخابات کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ 25 جون کو امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان میں 8 فروری 2024 کے انتخابات سے متعلق قرارداد 901 کثرت رائے سے منظور کی گئی۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 368 ارکان نے پاکستان کے حالیہ عام انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگی کی آزادانہ اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا، جبکہ 7 ارکان نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ اب قرارداد میں کہا گیا کہ امریکی ایوان نمائندگان پاکستان میں جمہوریت کے لیے اپنی مضبوط حمایت کے عزم کو دہراتا ہے اور پاکستان کے سیاسی، انتخابی یا عدالتی عمل کو تباہ کرنے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کرتا ہے۔ قرارداد میں قرار دیا گیا کہ امریکی صدر اور وزیر خارجہ پاکستان میں جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ قرارداد میں واضح موقف اپنایا گیا کہ پاکستان کی حکومت جمہوری اداروں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھے اور پاکستانی عوام کی آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے بنیادی حقوق کا احترام کرے۔ یہ تو قرارداد کا متن تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اب اسی کے ساتھ پاکستان کی جانب سے بھی اس پر رد عمل دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی قرارداد کی مخالفت میں قرارداد لائیں گے، پھر حنیف عباسی صاحب نے بھی کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، دونوں نے کیا کہا ذرا پہلے یہ ملاحظہ کر لیجیے۔ ہم اس ریزولوشن کے مقابلے میں ایک ریزولوشن لائیں گے۔ We must show our sovereignty, we must show our unity, we must show کہ we mean business۔ یہ کوئی تک نہیں ہے، تو ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ We must come in unity with a clear resolution against in response to the US resolution۔ الیکٹورل پروسیس کی انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ریزولوشن کی نہ کوئی قانونی حیثیت، کوئی حیثیت نہیں، نہ کوئی آئینی حیثیت۔ تو آپ کو اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ آگ اس لیے لگی ہے کہ وہاں پہ جو کروڑوں ڈالر انویسٹ ہوئے ہیں، میں اس کی تحقیقات چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ امریکی قرارداد پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی آیا۔ رؤوف حسن کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس سمیت بین الاقوامی ادارے یک زبان ہو کر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے یورپین یونین آبزرورز کی رپورٹ پڑھی ہوگی، اس کے بعد اب کل جو یو ایس کانگریس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی۔ آپ نے برٹش ہائی کمشنر جو تھی اس کے بھی مندرجات آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ سب ایک بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان میں پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن فراڈ کنڈکٹ کیا گیا۔ اچھا قادر مندوخیل صاحب، امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان سے متعلق قرارداد جو منظور ہوئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے؟ نہیں، خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے۔ پہلے تو اس کی نہ تو کوئی آئینی حیثیت ہے نہ قانونی حیثیت ہے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے اگر قرارداد پاس کرنی ہے تو اپنے ملک کے خلاف پچھلے الیکشن کے خلاف پاس کریں، جہاں ٹرمپ نے کھلم کھلا داندلی کا الزام لگائے۔ اگر قرارداد پاس کرنی ہے تو انڈیا کے خلاف انڈین حکومت کے خلاف کر دے، جہاں راہل گاندھی نے کہا کہ آدھی جوڈیشری اور آدھی انٹیلیجنس ادارے جو ہے نا مودی سے ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، جو آج پاکستانی حکومت نے مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے کیا تھا، قرارداد لایا تھا، ان لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، شائستہ پرویز، یعنی خاموش بھی نہیں رہے، باقاعدہ نہ کی مخالفت کی ہے۔ اب آپ مجھے بتا دو، یہ وہی لوگ ہیں جو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے، کیونکہ اس نے ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ اپنے لوگوں کے ذریعے، اس لابنگ فرم کے ذریعے ان کو امریکن سینیٹروں کو کنونس کیا اور اس بیس پہ انہوں نے قرارداد لائے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی دوغلاپن تو یہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے، امریکہ کون ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں داخلت کرتے ہوئے، اور آج باقاعدہ اس کی مخالفت کی ہے اسمبلی کے فلور پہ۔ مطلب آپ بائیکاٹ کرتے، آپ خاموش بیٹھ جاتے، آپ باقاعدہ ان کی ایم این اے نے، پی ٹی آئی کے ایم این اے نے باقاعدہ نہ کر کے مخالفت کی ہے۔ تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ عوام کے سامنے تو ان کا جو دغلاپن ہے وہ تو نظر آ گیا سارا۔ ایک طرف آپ امریکن کو گالیاں دے رہے، دوسری طرف آپ ان کی، میں بھی کہتا ہوں الیکشن میں داخل ہوئی ہے، میں بھی کہتا ہوں الیکشن میں داخل ہوئی۔ جب ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، شائستہ پرویز صاحبہ نے جب یہ قرارداد پیش کی، ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین قومی اسمبلی تھے ان کی جانب سے جس طرح سے نعرے بازی کی گئی یا شور شرابہ کیا گیا، سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تحقیقات کا مطالبہ یا انتخابات شفاف ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے؟ کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملے پر بات کرے، اور ایسے میں آپ لوگوں کا رویہ؟ دیکھیں، میں 2 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیں پہلے ایک چیز کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کروں
یا میں آپ کے اندرونی معاملات میں آپ کو بعض چیزیں بتاؤں کہ دیکھو یہ آپ غلط کر رہے ہو، اس کا آپ کو نقصان ہوگا. مداخلت وہ ہوتی ہے کہ فرض کرے میں عفنان بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو کہوں کہ اگر تم نے یہاں پہ یہ نہیں کیا تو میں تو تمہیں ماروں گا، اور اگر تم نے کر لیا تو پھر میں تمہیں ٹھیک ہے I'll be happy with you. یہ مداخلت ہوگی، یہ بائی فورس میں ان سے کروا رہا ہوں. لیکن اگر میں کہتا ہوں یار عفنان آپ جس طرف جا رہے ہو وہ غلط راستہ ہے، وہاں پہ آپ کو ایک تو صحیح جگہ پہ نہیں پہنچو گے، دوسرا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. وہاں پہ مطلب آپ جا رہے ہو سندھ جا رہے ہو، آپ کچے کے ڈاکوؤں کی طرف جا رہے ہو، وہاں پہ کچے کے ڈاکوؤں کا بہت زیادہ راج ہے، پکے کے ڈاکوؤں کا نہیں ہے، اس جگہ پہ یہ ہے. تو میں بتاؤں گا تو اس کو میں بتائیں میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا دشمن ہوں. اچھا اب اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. آپ نے جو باتیں بتائی ہیں ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو باتیں اس میں ہیں کیا وہ باتیں سچ ہے، کیا وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا وہ اس کے بارے میں نشاندہی نہیں کرتی؟ کیا مولانا فضل الرحمان، کیا باقی پولیٹیکل پارٹیز یہی بات نہیں کہہ رہی؟ کیا لیکن مولانا صاحب تو پاکستان کے شہری ہیں نا، وہ کہیں امریکہ میں جا کے دیکھیں میری بات سنیں اگر فرض کرے ہم ایک بڑے محلے میں رہ رہے ہیں اور 6 گھر دور جن کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں، ان سے اپنی چیزیں وہ کرواتے ہیں، اور IMF کا بجٹ بھی انہی کی وجہ سے پاس کروا رہے ہیں. اگر وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ یار تمہارے گھر میں دیکھو یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تم اپنے بیوی بچوں کو جو مار رہے ہو وہ غلط مار رہے ہو، یہ مت کرو، یا تم جو پیسہ غلط اپنے گھر میں لگا رہے ہو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یا تم جو فلانی چیز بند کر رہے ہو یہ کر رہے ہو اس کی تحقیقات کرو. وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان پہ تحقیقات کرو، یہ غلط ہو رہا ہے. تو وہ غلط تو نہیں کہہ رہے، اور نہ ہی وہ آپ کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ کچھ غلط کرو. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ امریکی قرارداد پر حکومت ٹھیک ہے تحقیقات کرا کے سب کے منہ بند کرا دے؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مداخلت جو ہے وہ مداخلت ہوتی ہے. اگر ایک مداخلت آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو وہ اچھی ہے، ایک مداخلت آپ کے خلاف آپ آن دا فیس آف اٹ اگر آپ کے خلاف تھی تو جو ہے وہ بری تھی. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے انٹرنل معاملات میں کسی کو بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، ادھر ایک امریکن اسرائیلی پبلک افیئرس کمیٹی ہے APEC، وہ 80% جو امریکہ کے پولیٹیشنز ہیں جو جیتتے ہیں، بلکہ 80% سے بھی کافی زیادہ، وہ APEC فنڈڈ ہوتے ہیں، جو ایک اسرائیلی کیا کہتے ہیں وہ ہے. تو اپنے ملک میں تو جمہوریت ٹھیک کر نہیں سکے، ہمارے ملک میں کیا جمہوریت ٹھیک کریں گے؟ پہلے اپنے ملک کے اندر تو آزاد ہو جائیں، پھر ہمیں آ کے بتائیں کہ ہم نے کیسے اپنے ملک کو چلانا ہے.